اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت ائمہ اثنا عشر اور قرآن۔ آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی محنتیں جو آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ امامت ائمہ اثنا عشر اور وجود حجت منتظر علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن سے ثبوت۔ سوال: قرآن سے اماموں کی تعداد 12 ہے، ثابت فرمائیے، اور امام حجت جناب آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود قرآن سے ثابت فرمائیے۔ مرحوم مغفور نے اس کا جواب اس انداز سے تحریر فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَآلِهِ۔ سوال مذکورہ بالا کے جواب کے لیے حسب ذیل امور پر کامل صبر و سکون اور رواداری و انصاف کے ساتھ نظر ڈالنا چاہیے۔ قرآن مجید کا طرز بیان۔ جہاں تک قرآن مجید کے طرز بیان پر نظر ڈالی جاتی ہے، اس نے اکثر امور کو نظائر کے تحت میں ظاہر فرمایا اور اہل عقل کے عقول کو ان نظائر سے نتیجہ نکالنے کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 25: یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ خداوند عالم نظائر پیش کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کو یادداشت کے طور پر محفوظ رکھیں۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر بات کے نظائر پیش کیے ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے کفر اختیار بغیر نہیں مانا۔ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی نظیر پیش کی ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ۔ ہم نے تم لوگوں کی جانب کھلی ہوئی واضح نشانیاں اور سابقہ امتوں کے نظائر اور متقین کے لیے موعظے کی باتیں نازل کی ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها الی آخر آیت، سورہ بقرہ 26-27۔ خدا کو نذیر کے موقع پر اگر ضرورت ہو تو معمولی سے معمولی چیز مثلا مچھر اور اس سے بھی چھوٹے جانور کی نذیر پیش کرنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے تحت میں کوئی حقیقت ہے جو خدا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، اور جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ تجاہل کے طور پر کہتے ہیں کہ آخر اس میں کس بات کی نذیر پیش کرنا منظور ہے۔ اس سے بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت لوگ راستے پر آ جاتے ہیں، اور گمراہ تو وہی ہوتے ہیں جو خدا کی نافرمانی کرنے والے ہوں، جو خدا کے عہد اور قرارداد کو مضبوط ہو جانے کے بعد توڑنا چاہیں، اور جن روابط کے خدا نے قائم ہونے کا حکم دیا ہے انہیں درہم برہم کریں اور زمین میں فتنہ و فساد اٹھائیں۔ یہی لوگ آخر میں نقصان اٹھانے والے ثابت ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان کیے ہیں وہ صرف قصے کہانی کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ان سے نظیر قائم کرنا منظور ہے، جس سے لوگوں کو کسی خاص حقیقت کی طرف رہنمائی منظور ہوتی ہے۔ انبیاء سابقہ کے واقعات اور ان کا مقصد۔ قرآن مجید نے انبیاء سابقہ کے واقعات اور امم ماضیہ کے حالات درج کیے۔ ظاہری صورت سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے تاریخی معلومات میں وسعت پیدا کرنے یا کتاب کے غیر معمولی طور پر خشک ہونے کے بجائے دلچسپ اور جاذب نظر بنانے یا ناظرین کے تفریح قلوب کے لیے ان واقعات کا تذکرہ کر دیا، لیکن یہ تمام امور اس معیار اہمیت سے انتہائی درجہ پست ہیں جو قرآن ایسی قانونی کتاب میں کسی امر کے تذکرے کا باعث ہوں۔ اس نے صاف طور پر بتلا دیا کہ سابقہ واقعات کا تذکرہ اس میں صرف مثال کے طور پر اس امت کے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ان میں سے ہر واقعے سے اس امت کو کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہیے، اور صرف اس کو ایک گزشتہ واقعے کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 176۔ ان کے سامنے واقعات و حالات کا تذکرہ کرو تاکہ یہ ان کے نتائج میں غور کریں۔ سورہ یوسف 111 نمبر کی آیت: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ان لوگوں کے قصوں میں صاحبان عقل کے لیے سبق ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ،
سورہ ہود آیت نمبر 120، ہر ایک بات جو انبیاء کے واقعات میں سے ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ایسی ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو، اور اسی کے ذیل میں تمہاری جانب حق کی تبلیغ ہوتی ہے، اور مومنین کے سامنے درس نصیحت اور یادداشتیں پیش کی جاتی ہیں۔ رسالت مآب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل حضرت موسیٰ تھے، تورات و انجیل اور قرآن کی مطابقت۔ یہاں غور فرمانے کی بات ہے اس میں، اور اسی سے ہمیں بہت سارے نتیجے ہماری نگاہ کے سامنے آئیں گے کہ تورات کتاب استثناء میں کہ جہاں حضرت موسیٰ کی وہ تقریر درج ہے جو انہوں نے عبر اردن کے جنگل میں 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمام قوم بنی اسرائیل کو جمع کر کے کی تھی۔ باب نمبر 18 آیت 15 تا 20 میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر ہے، اور آپ نے یعنی جناب موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے خطاب کیا، اے قوم بنی اسرائیل، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان سے تیرے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان لگانا، جیسا کہ تم لوگوں نے حوریب ایک پہاڑ ہے جہاں طور سینا بھی اسی پہاڑ کا حصہ ہے، تم لوگوں نے حوریب میں اجتماع کے دن خدا سے دعا مانگی تھی، خدا نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں نے باتیں بہت اچھی کی، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تمہارا ایسا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہیں سنے گا تو میں اس سے مطالبہ کروں گا، لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات جو میں نے اس سے نہیں کہی میرے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ کہ اس میں ایک ایسے نبی کی خبر دی گئی ہے جو موسیٰ کے مانند ہو۔ یہ نبی جس کی خبر دی گئی تھی مسیح کے علاوہ تھا۔ اس کا ثبوت انجیل یوحنا باب نمبر 1 آیت نمبر 19 تا 26۔ یہ یوحنا کی گواہی ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہنوں اور لادیوں کو بھیجا تھا کہ اس سے پوچھے تو کون ہے، تو اس نے اعتراف کیا اور بغیر کسی انکار کے اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر تو کون ہے؟ ایلیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایلیا بھی نہیں ہوں۔ کہا اچھا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر تو کون ہے تاکہ ہم انہیں جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے جواب دیں جا کر کے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جنگل میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ خداوند کی راہ کو سیدھا کروں، جیسا کہ اشعیاء نبی نے کیا ہے۔ یہ لوگ جو گفتگو کے لیے بھیجے گئے تھے فریسین میں سے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا اور کہا اگر تو مسیح نہیں ہے، ایلیا نہیں ہے اور وہ نبی نہیں ہے تو پھر تو بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب دیا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن تمہارے درمیان کھڑا ایک ایسا شخص جس کو تم نہیں جانتے، وہ جو میرے بعد آنے والا ہے لیکن مجھ سے مقدم ہوا ہے، جس کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوحنا، کہ جس کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں وہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اہل کتاب مطابق بشارات حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 شخصوں کے آنے کے منتظر تھے، ایک ایلیا، دوسرے مسیح، تیسرے وہ نبی جس کو کہا گیا تھا کہ موسیٰ کے مانند ہوگا، اور حضرت یوحنا نے بھی ان کے اس خیال کی تصدیق کی اور تینوں باتوں کی اپنے سے نفی کر دی، نہ میں ایلیا ہوں، نہ مسیح ہوں، نہ وہ نبی ہوں۔ مسیح کے آنے کی پیشن گوئی حقیقتاً حضرت مسیح سے پوری ہو گئی، جس کو ماننے والوں نے مانا اور نہ ماننے والوں نے نہ مانا۔ باقی رہی اس نبی کی پیشن گوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانند ہوگا۔ کوہ فاران کی چوٹی سے اسلام کا نور طالع ہوا اور دنیا کی شتر سوار قوم یعنی عرب سے بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا،
قرآن مجید نے حضرت کے متعلق تمام ان اوصاف کو پورا کر دیا جو حضرت موسیٰ نے اپنے مانند نبی کے متعلق بیان کی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ زیادہ تر حضرت کو نبی ہی کے لفظ سے یاد کیا، یہاں تک کہ جس طرح عیسیٰ کا لقب مسیح تھا، اسی طرح ہمارے نبی آخر الزمان کا لقب گویا نبی ہی تھا۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جہاں پر خطاب کیا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا الی آخر آیت، کہ اس کے بعد اس نبی کا وصف یہ تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلے گا وہ خداوند عالم کی وحی ہوگی۔ اس کو قرآن میں خدا نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ پھر دوسری صفت جو بیان کی گئی تھی کہ جو کچھ میں اس سے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی تبلیغ، یعنی ہمارے نبی کی تبلیغ اور ہمارے نبی کی تعلیم امر خدا کے تحت میں ہوگی۔ اس کو لفظ بلفظ قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے پیغمبر آپ وہی بیان کرو جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تیسری بات، جو اس کی باتوں کو نہ سنے گا اس سے مطالبہ کروں گا۔ اس کے متعلق صاف طور سے ارشاد وَمَن یکفر بِہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی جو نبی کا انکار کرے گا یا اللہ کا انکار کرے گا یا نبی کی لائی ہوئی باتوں کا انکار کرے گا تو وہ یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے اور جہنم کا ایندھن بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بات میں نے نہ کہی ہو وہ کہے تو قتل کیا جائے گا۔ اس معیار کے متعلق صریحی طور سے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا تقولوا علینا بعض الاقاویل، کہ ان تمام اوصاف کو لفظ بلفظ قرآن مجید نے جناب رسالت مآب کے لیے ثابت کرتے ہوئے بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کہ ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول تمہارے اوپر حاضر و ناظر بنا کر ویسے ہی مبعوث کیا جیسا فرعون کی جانب جناب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ اب تورات و انجیل کے مندرجہ بشارات اور قرآن کے اندر لفظ بلفظ مطابقت ہوئی اور معلوم ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثل اور شبیہ تھے، اس لیے امت حضرت رسول کو بھی امت حضرت موسیٰ سے شباہت حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ائمہ کا خدا کی طرف سے تقرر، جناب اقدس الہی نے بہت واضح لفظوں میں اس امر کو بیان فرمایا کہ اس نے حضرت موسیٰ کی قوم میں اپنی جانب سے امام مقرر فرمائے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ سورہ سجدہ 23 اور 24 نمبر کی آیت۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، پس تم کو شک نہیں ہونا چاہیے اس میں، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت قرار دیا بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے ان میں کچھ ائمہ مقرر کیے، کچھ امام مقرر کیے جو ہمارے اوامر و احکام کے تحت لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، جب کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اس سے جس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جانب سے ائمہ مقرر فرمائے تھے، اسی طرح ان ائمہ کی شان بھی معلوم ہو گئی کہ یہدون بامرنا، یعنی ان کی ہدایات اور احکام سب کے سب خدا کی مرضی اور اس کے احکام ہی کے تحت میں ہوتے ہیں، اور ان سے غلطی اور حکم خدا کی نافرمانی کبھی نہیں ہوتی۔ اب یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی درجہ پاک نفسی کا جس کا نام عصمت ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ خداوند عالم نے جس طرح ائمہ کے تقرر کا اعلان فرمایا، اسی طرح ان کے ساتھ ان کی عصمت کا اظہار بھی فرما دیا۔ قوم حضرت موسیٰ کے نقباء کی تعداد، نقباء یعنی سردار۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سورہ مائدہ الی آخر آیت نمبر 12۔ خداوند عالم نے بنی اسرائیل کا عہد و پیمان لیا اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے،
اور خدا نے بنی اسرائیل سے کہا میں تمہارے ساتھ ساتھ حاضر و ناظر ہوں، اگر تم نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی اور میرے مقرر کردہ رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی تائید کی اور خدا کو تم نے قرض حسنہ دیا، تو میں تمہارے گناہوں کا کفارہ قبول کروں گا اور تم کو داخل کروں گا ان بہشت میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن جس نے انکار کیا وہ یقیناً راہ راست سے علیحدہ ہو گیا۔ اس میں خداوند عالم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ قوم موسیٰ میں نقبہ کی تعداد 12 تھی، اور یہ کہ بنی اسرائیل سے ان کے تبع پیروی کا عہد لیا گیا، ان کی تائید و تقویت پر جنت کا وعدہ اور مخالفت کی صورت میں ہلاکت کا پیغام دیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے نقبہ کی تعداد 12 بتلا کر کسی خاص حقیقت کی طرف رہنمائی کی ہے، تورات نے صریحی طور پر اولاد حضرت اسماعیل میں 12 امام ہونے کی خبر دی ہے۔ ملاحظہ ہو سفر تکوین باب نمبر 17 آیت نمبر 20، ارشاد باری تعالیٰ ہے حضرت ابراہیم سے، اور اسماعیل میں نے اس کے حق میں تیری بات سنی، دیکھ اب میں اسے برکت دوں گا اور اس کو بارآور کروں گا اور بہت افزائش دوں گا، اور اس سے 12 رئیس پیدا ہوں گے اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور ان کے بھائی ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ان کے بھائی ہارون، اس امر کا قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور وزیر ان کے بھائی ہارون تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون وزیرا، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی کو ان کا وزیر منتخب کیا۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ کی دعا اور اس کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی الی آخر آیت، سورہ طٰہٰ 25 تا 36۔ موسیٰ نے کہا کہ بار الہ میرے سینے کو کشادہ فرما، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، لوگ میری بات سمجھ سکیں، میرے لیے میرے گھرانے میں سے وزیر مقرر کر میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے، میرے کام میں اس کو میرا شریک بنا تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کریں، تجھے یاد کریں، تو ہمیشہ سے ہماری حالت کا نگراں رہا ہے۔ خدا نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہاری خواہش کو قبول کیا۔ اس میں صاف امت رسول کو اس امر سے باخبر کیا گیا کہ امت موسیٰ میں جناب موسیٰ کی قائم مقامی کے لیے تجویز ہوئے تھے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس امت میں بھی رسول کے بعد کچھ خدا کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، جیسا کہ خداوند عالم سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین اوحینا الیک من الکتاب هو الحق الی آخر آیت، کہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بطور وحی اتاری ہے یہ حق ہے اور اپنے پیشرو کتب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ بے شک خدا نے اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور نگراں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث قرار دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں سے منتخب کیا ہے۔ یہ اصطفیٰ وہی ہے جو ہمیشہ خدا کی جانب سے مقرر شدہ منصب کا پتہ دیتا رہا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم الی آخر آیت، یہ اصطفیٰ وہ ہے جو رسالت مآب کے اوصاف کا جوہر بن کر حضرت کے القاب میں محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گراں قدر عنوان سے نمایاں نظر آ رہا ہے اور خدائی انتخاب ہے، اور اس کا امت رسول میں پتہ دے دیا گیا۔ کچھ محدود افراد کے متعلق اور معلوم ہوتا ہے کہ انہی کو قرآن مجید کا وارث یعنی ان کی تبلیغ، تعلیم، تفسیر و تعویل کا ذمہ دار حقیقی قرار دیا گیا۔ سلسلہ انتخاب میں ذریت کا استحقاق اور نوح ابراہیم علیہ السلام کی نظیر، یعنی خداوند عالم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کی ذریت بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہے تو ہم ان کے مراتب و مدارج میں ان کی ذریت کو شریک قرار دیتے ہیں۔ ایمان و معرفت اللہ کے مدارج، مراتب ہیں اور ہر ایک کے کچھ خصوصیات و نتائج ہیں،
بلند ترین درجہ نبی و رسول کا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو من جانب اللہ پیشوائی خلق حاصل ہوتی ہے۔ اسی پیشوائی خلق کا کسی دوسرے کی طرف منتقل ہونا وصایت اور خلافت اور جانشینی اور امامت ہے۔ بے شک آیت کا تقاضا ہے کہ کسی نبی و رسول اور پیشوائے خلق کے بعد در صورتی کہ اس کی ذریت اس کے نقش قدم پر چلنے والی اور متبع مومن ہو تو اس کی جانشینی و قائم مقامی کا استحقاق اغیار کی بنسبت اس کی ذریت کو حاصل ہوگا۔ نظام مقررہ الہی یہی ہے اور سنت مستمرہ ربانی اس کی مقتضی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ اس کی نظیر کو بھی حضرت احدیت عزا اسمہ نے امت رسالت مآب کے سامنے پیش کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بعد ان کی ذریت میں نبوت و کتاب کو باقی رکھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نوح و ابراہیم علیہم السلام جانشینی اور ان کے بعد ان کی ذریت کو عطا کی گئی، وہ بحیثیت نبوت تھی، اس لیے کہ نوح ابراہیم پر نبوت کا خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ اب اگر ختم نبوت کی بنا نبوت نہیں تو کتاب تو باقی ہے، جس کی وراثت کے انتخاب کا خدا نے اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہہ کر اظہار فرمایا۔ اس غرض سے جانشینی کے لیے ضرورت کا استحقاق فراموش ہونے کے قابل نہیں ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے امام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہم ہر زمانے کے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کوئی امام ہے، اور امام کے ساتھ بلانے کی غرض ان لوگوں کے سوائے اس کے کوئی نہیں جس کا خداوند عالم نے کچھ اشخاص سے خطاب کر کے اظہار فرمایا۔ اور خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا، یعنی اپنے اخلاق و اوصاف میں حد اعتدال پر قائم رہنے والی جماعت قرار دیا، تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ ہو اور رسول تم سب کے اوپر گواہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اشخاص جو لوگوں کے ساتھ بلائے جائیں گے وہ ہیں جو رسول کے ماتحت اور تمام امت کے رئیس و حاکم ہیں، اور انہی کو امام کہا جا سکتا ہے۔ انہی کی معیت اور اتباع کا ہر زمانے والوں کو حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، خدا سے تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایسا وجود ہے جو صدق فی القول والعمل کے ساتھ جو حقیقی معنی میں عصمت کے مترادف ہے، اسی کے ساتھ حجت خدا تمام ہوتی ہے، اور یہی حقیقی رہنمائی امت ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ھاد، تم عذاب الہی سے ڈرانے والے ہو اور نسل انسانی کے ہر طبقے کے لیے ایک رہنما ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسل انسانی کے ہر طبقے کے لیے ایک رہنمائے حقیقی کا وجود یقینی ہے۔ جو چیز ہو ابھی اعتراض، جو چیز ہو اور آنکھوں سے دکھائی نہ دے، جو چیز ہو اور آنکھوں سے دکھائی نہ دے، اگر موجود ہے تو اس کو آنکھوں سے نظر آنا چاہیے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز ہو اور آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہی غیب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غائب کے معنی معدوم کے نہیں، اور نہ غائب وہ ہے جو آنکھوں کے سامنے موجود ہو، بلکہ غائب وہ ہے جو موجود ہو لیکن آنکھوں سے اوجھل۔ سابقہ بیانات سے ہر زمانے میں ایک منتخب شدہ امام خلق، حجت خدا، رہنمائی حقیقی، صادق مطلق یعنی معصوم کا وجود ثابت ہو گیا، اور معلوم ہوا کہ وہ نسل انسانی کے ہر دور میں موجود ضرور ہے۔ اس کے ساتھ ہم اگر آنکھیں کھول کر مشاہدہ کریں، جستجو کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور لیکن اس کا سراغ نہ ملے، آنکھوں سے دکھائی نہ دے، اس کا مشاہدہ نہ ہو، تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ وہ غائب ہے، وہ پردہ قدرت میں مستور ہے۔ انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے غیب کا تعلق خدا سے ہے، اس کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔
غیب کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم قرآن مجید کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں بہت نمایاں الفاظ میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الی آخر آیت، کہ وہ ہدایت ہے خدا کا خوف رکھنے والوں کے لیے جو غیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق سے خیرات دیتے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں تمہارے اوپر نازل شدہ شریعت پر، اس شریعت پر جو تمہارے قبل نازل ہوئی تھی، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ جو تقوی کے اندر آ گیا، ایمان بالیوم الآخر جو آخر میں مذکور، ایمان بما انزل علی النبی، اس سب کے علاوہ غیب کوئی چیز ہے جس پر اعتقاد معیار تقوی و ایمان ہے اور اس پر ہدایت و فلاح کا انحصار ہے۔ مذکورہ بالا نظائر، جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں، جو بھی مثالیں بیان کی ہیں، مذکورہ بالا نظائر و تعلیمات کو سامنے رکھ کر جب ہم رسالت مآب کے بعد فروق اسلامیہ کے آراء و خیالات کا جائزہ لیتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ایک ایسی جماعت کو کہ جس کے عقیدے میں امت رسالت مآب میں مثل امت موسیٰ ائمہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، ان کی تعداد مطابق تعداد نقبۂ بنی اسرائیل 12 ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی و جانشین مثل جانشین حضرت موسیٰ ان کا بھائی ہو، سلسلہ امامت و جانشینی یہ رسالت مآب اور ان کے بھائی کے بعد انہی کی ذریت اولاد میں یہ کے بعد دیگرے قائم رہے۔ یہ ائمہ مثل ائمہ مقرر شدہ بنی اسرائیل غلطی اور نافرمانی سے مبرہ، حقیقی معنی میں یہدون بامرنا کے مصداق ہوں، وہ وارث کتاب ہوں، معنی قرآن کی حقیقی تعویل تفسیر کا علم ان سے مخصوص ہو، وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کے بموجب قرآن مجید کے ساتھ انتہائی ارتباط و اختصاص رکھتے ہوں۔ ہر زمانے میں ائمہ معصومین میں سے ایک کا وجود ضروری ہو اور ہر عہد میں ایک نہ ایک باقی رہے ہیں جو امام خلق ہو، شہید علی الناس، صادق مطلق، ہادی حقیقی سمجھا جا سکے، ان میں سے آخری فرد کا وجود ہو لیکن پردہ غیب میں مستور ہو، اس پر ایمان لانا ایمان بالغیب کے تحت میں ضروری ہو۔ بے شک جب ہم تلاش کرتے ہیں تو یہ تمام امور سوائے فرقہ شیعہ کے کسی اسلامی فرقے کی تعلیمات میں نظر نہیں آتے، اور معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے مذکورہ بالا نظائر و تعلیمات سوائے امامت ائمہ اثنا عشر کے، جن کا شیعہ امامیہ اثنا عشریہ اعتقاد رکھتے ہیں، کسی پر منطبق نہیں ہو سکتے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔